یا علی عبادت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات محمد و آل محمد. خوشنود امام زمان علیہ السلام کے لیے بار دیگر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بانی مجالس کی صف اعضاء کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باوز بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم. قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الذي جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم واسمه مرفوع منقوش مكتوب في اللوح بالقلم أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفة من بعده وناصر دينه علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المؤمنین. الصلاة والسلام علی السیدة الطاہرة المطہرة التقیة النقیة المشرفة المقدسة الشریفة النبیلة فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین وعلى أمها الصديقة سيدتي ومولاتي خديجة الكبرى زوجة رسول الله سلام الله عليها وعلى أولادهم الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. دوستو، بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، دعا ہے مولا کونین متصدق جناب زہرا سلام اللہ علیہ آپ تمام عزادار مومنین اور مومنات کی ایام عزا کی جملہ عبادات قبول فرمائے. چونکہ سفر و مظفر کی شب 26 ہے اور آخری ایام چل رہے ہیں، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جو ملکہ شام نے ملون شام کے دربار میں پڑھی تھی. چونکہ بزرگ علماء کا انداز خطابت، روایت خطابت یہی تھی کہ پہلے پڑھنے والا بچہ بھی پڑھے، ذاکر پڑھے، نوحہ خان پڑھے، ثنا خان پڑھے، سلام والا پڑھے، مرثیہ والا پڑھے. بات جہاں پہ بھی چھوڑے، بات والا بات اسی مزاج کی ملا کے چلے تو وہ خطابت ہے، نہ چلے تو وہ کچھ اور ہو سکتا ہے. یاد رکھیے گا، میں نے آپ کے خدمت میں یہ ذرا کوئی ہے اگر اس کا وارث تو اس شور کو بند کرا دیں. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. سارے مل کے صلوات پڑھیں گے تو میں کچھ پڑھوں گا. آگے آگے بیٹھنے کے 2 ثواب ہوتے ہیں، پیچھے بیٹھنے کا 1 ثواب ہوتا ہے. پہلا ثواب ہوتا ہے آگے بیٹھنے کا، دوسرا ثواب ہوتا ہے بعد میں آنے والے کے لیے جگہ چھوڑنے کا.
تو جسے مجلس میں 2 ثواب کی ضرورت ہے وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. صلوات پڑھیے بلند آواز. یہ آپ لوگ مائک تھوڑے سے سائڈ پہ کر دیں تاکہ ان لوگوں کو جو برا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے بیچ میں مائک کیوں ہے تو ان کی مشکل حل ہو جائے. صلوات پڑھیں بلند آواز. توجہ ہے. اب تو میں نے جگہ خالی کروا دی. امجد خان میں بندے بندے نہ چاہ کے سجا تو چنگی گل کوئی نہیں. تسی آپ پہ آ جاؤ تو بڑی چنگی گل ہے. صلوات پڑھو بلند آواز. مہربانی سلامت رہو. علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ نائبۃ الزہرا شریکۃ الحسین عدیلۃ الحسین. میں نے 4 نام لیے ہیں بی بی کے. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ میں بچوں کو سمجھاتا جاؤں اور بڑوں سے دعا لیتا جاؤں. اللہ کی کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء علیہ السلام تک مزاج بدل گیا ہے ممبر کا. ہمارے اب مزاج ممبر کا یہ ہے کہ باپ دادا کا نام احترام سے لیا جائے گا. اہل بیت علیہ السلام کا نام روکھا لیا جائے گا. علی کہا، حسن نے کہا، جو کہ انتہائی بے ادبی ہے، جو کہ انتہائی مکتب اہل بیت کی روح کے خلاف ہے. باپ کا نام ادب سے لیا جاتا ہے تو جو کائنات کے وارث ہیں ان کا نام بڑے ادب سے لیا جانا چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کی کائنات میں بڑی بڑی مستورات گزری ہیں. بڑی بڑی عزت معاب خواتین دنیا میں چلی گئی ہیں، لیکن کسی مستور کو یہ منصب حاصل نہیں ہوا جو شام کی ملکہ کو حاصل ہوا. آئی توجہ چاہتا ہوں. حضرت حوا سلام اللہ علیہا بشریت کی ماں ہے، ہر بشر کی ماں ہے، لیکن آدم علیہ السلام کی نبوت کی شریکہ نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بڑی عزت والی مستور ہے کہ جس نے اس انداز سے بچہ جنا، ایسی گودی میں تربیت دی کہ 10 سال کے بچے سے 120 سال کا بوڑھا باپ کہہ رہا ہے، اے میرے لال، میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. بھائی توجہ چاہتا ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. میرے باپ نبوت کی پگڑی تو نے پہنی ہے، نبوت کا تاج تیرے سر پہ آئے گا. فانظر ماذا ترا، میں نے جو یہ دیکھا ہے تو نے بھی کچھ دیکھا ہے، تو نے بھی کچھ دیکھا ہے. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھا رہے تھے کہ جو بات 2 نبیوں سے ریلیٹڈ ہو وہ اللہ ایک نبی کو نہیں دکھاتا، جس سے وابستہ ہو اسے بھی دکھاتا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام بچے تھے بھلا، 10 سال کے بچے کا یہ جواب دینا، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا خواب نہیں یہ حکم ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے. گویا بچہ بتا رہا ہے باپ کو کہ بابا نبیوں کو خواب نہیں آتے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. اے بابا نبیوں کو خواب نہیں آتے، نبیوں کا خواب بھی حکم پروردگار ہوا کرتا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے. اور بات رہ گئی میری، میں بچہ ضرور ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے بابا میں وعدہ کرتا ہوں جیسے مجھ سے پہلے صابر گزرے تو مجھے انہی میں پائے گا. ایک سلام پڑھیے گا بلند آواز سے. بھائی تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے جائیے گا تو اچھا رہے گا، چونکہ آپ مزاج خطابت کا بدل گیا ہے. اب خطیب وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے ساتھ نعرے والے بھی رکھتا ہو، بولنے والے بھی رکھتا ہو، داد والے بھی رکھتا ہو. اور میرے لیے یہ انتہائی مشکل ہے چونکہ پہلے مجلس صرف امام کی ہوتی تھی، اب مجلس 3 قسموں میں بٹ گئی ہے. بھائی توجہ ہے یا نہیں؟ اب نجمی شاہ جی مجلس 3 حصوں میں بٹ گئی ہے. پہلی ہے تعلقات کی مجلس. جو فرما رہے ہیں تعلق
تعلقات کی مجلس، ذاکر سے تعلق ہو تو بندے سننے کے لیے آتے ہیں، یا بانی سے تعلق نبھانے کے لیے میں تو آڈا ذاکر سننا آیا ہوں. توجہ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں میں تیرے مولوی نے سننا آیا تو بس تیرا مولوی سن کے جا رہے ہیں. اور یاد رکھو دوستو، جو ذاکر یا بانی کی رضا کے لیے آتا ہے وہ اجر اسی سے لے، حسین کی ماں نہیں دے گی. ایک ہے تعلقات کی مجلس، تعلق نبھانے کے لیے جو آتے ہیں وہ باہر باہر سے تعلق نبھا کے چلے جاتے ہیں. دوسری ہے نظر و نیاز کی مجلس. آج کل لنگر ہر مجلس میں ہوتا ہے، بندے لنگر کھا کے ہی چلے جاتے ہیں. اچھا جی خدا حافظ، یعنی گویا یہ لنگر کے لیے آیا تھا. اور تیسری ہے امام کی مجلس، اس کا نہ نظریہ ذاکر ہوتا ہے نہ بانی ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے اور وہ سچ سوچتا ہے کہ مجھے حسین کی ماں نے بلایا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے چاہتے پیچھے دوست بیٹھے ہیں، آپ بھی بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں. پانچویں مولا فرماتے ہیں کہ مجلس سے بانی کا تعلق فقط نیت کا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، بانی کا تعلق فقط نیت سے ہے. اگلے فیصلے ہماری دادی کرتی ہے کہ مجلس پہ پڑھے گا کون، مجلس کو سنے گا کون. اس سے بڑا فیصلہ حسین کی ماں کا کیا ہو کہ جن کا نام حسین کی ماں نہ لکھے وہ مجلس میں آ کے بھی صف اذا تک نہیں پہنچ سکتے. میں توجہ چاہتا ہوں، وہ بیریئر کے پاس کھڑے رہتے ہیں، کناتوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں، دیگوں کے پاس کھڑے رہتے ہیں، اور خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. جو صف اذا تک نہیں آتا میں اسے دعوت فکر دے رہا ہوں، وہ گھر میں جا کر بستر پر سونے سے پہلے یہ سوچے ضرور کہ میں مجلس میں کیا کھا کے گیا تھا کہ مجلس اذا نے صف اذا پر حسین کی ماں نے مجھے جانے ہی نہیں دیا. اس صف اذا پہ میں اسے صف اذا نہیں کہتا، میں اسے فرش اذا نہیں کہتا، میں اسے کہتا ہوں یہ عرش اذا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں، یہ عرش اذا ہے. اور اس پہ کوئی آ کے بیٹھتا ہے جس کا نام گزشتہ رات عشاء کے بعد حسین کی ماں نے لکھا تھا، اور آپ مبارک کے مستحق ہو، اور اس بات پہ آپ کا فخر کرنا بھی حق بنتا ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کا نام حسین کی ماں نے لکھ دیا. صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ 1000 نبی گزرا ان کی نسل سے. بھائی توجہ، کتنا 1000 نبی گزرا ہے ان کی نسل سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 1000 نبی آیا ہے. لیکن خدا کی عظمت کی قسم، اتنے بڑے باپ کی بیٹے کی ماں، اتنے بڑے بادشاہ نبی کی زوجہ، لیکن شریکہ کار نبوت نہیں، شریکہ کار رسالت نہیں. میں ساری مثالیں نہیں دے سکتا. آپ آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء تک ہے. جناب خدیجہ ام الائمہ ہے، اماموں کی ماں ہے، محسن اسلام ہے، لیکن کار محمدی کی شریکہ نہیں ہے، کار رسالت کی شریکہ نہیں ہے. حسین کی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہ، ایسی باعظمت مستور کہ جس کا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ جب چادر کے نیچے 5 بیٹھے تھے تو جبریل نے پوچھا یا رب من تحتر کسا، اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ تو تعارف کا مرکز و محور بارگاہ جناب فاطمیہ سلام اللہ علیہ کو ٹھہرا. فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے. جو چاہتا ہوں ابوہا، یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. آپ کو پتہ نہیں چلا کہ
نبوت کے ساتھ دار فاطمہ کا، امامت کے ساتھ دار فاطمہ کا، ولایت کے ساتھ دار فاطمہ کا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبوت بڑھتی ہے تو بھی فاطمہ ساتھ ہے، ولایت ملتی ہے تو بھی فاطمہ ساتھ ہے، امامت تقسیم ہوتی ہے تو بھی فاطمہ ساتھ ہے۔ اتنی بڑی عزت و عظمت کی ملکہ سیدہ مالکہ ضرور ہے، اتنا بڑا مقام۔ لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا ہمسر نہیں تھا۔ لیکن نہ نبوت کی شریکہ نہ علی کی شریکہ، نہ ولایت و امامت کی شریکہ، اور ایک ہی ذات اللہ کی کائنات میں ہے، شریکۃ الحسین۔ امام کتنے ہیں؟ بولو امام کتنے ہیں؟ ان میں حسین کتنے ہیں؟ بولو ایک۔ محمد بار بار ہے، حسن مڑ مڑ کے آئے، توجہ، علی مڑ مڑ کے آئے، حسن مقرر آیا۔ یعنی وہ حسین جس کا بارہ میں کوئی شریک نہیں تھا، اتنی کیا کہہ گیا ہو، وہ حسین جس کا بارہ میں کوئی شریک نہیں تھا، اگر اس کی شریکہ کی بنی حصے دار تو اس کا نام ملکہ شام ہے، شریکۃ الحسین۔ دوسرا ہے میری بی بی کا لقب عدیلۃ الحسین، عدیلہ اردو سے نکلا، حسین کی برابری میں اترنے والے، حسین کی برابری میں اترنے والی، جہاں جہاں حسین وہاں وہاں یہ سید ہے۔ اصول کافی میں ایک حدیث ہے، امام کسے کہتے ہیں؟ امام کسے کہتے ہیں؟ چونکہ یہ ہمارا بچہ ہے، بھتیجا ہے، شہید کا بیٹا ہے، اور ان سے ہماری محبت تھی، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بچہ جب بھی مجھے فون کرتا ہے میں اس کے لیے وقت نہ کروں۔ 8 بجے مجھے رائٹ ملتان ممبر پہ بیٹھنا بھی ہے اور یہاں سے آپ سے اجازت بھی لینی ہے۔ میں اپنے وقت پہ آ گیا تھا، لیکن خطیب کا پاس ممبر آ جائے تو پھر اپنی مرضی کرتا ہے، صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ لیکن میں مرضی نہیں کرتا، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی مومن کو بھی مایوسی نہ ہو، ان کو بھی نہ ہو اور جو انتظار میں ہیں ان کو بھی نہ ہو۔ آپ کی خدمت میں 2 جملے کہہ کے اپنے مقصد کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ بی بی کا لقب ہے عدیلۃ الحسین، حسین کی برابری میں تلنے والی۔ مولا حسین کے بعد دستار امامت کس کے ساتھ ہے؟ حضرت امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام۔ عادت بنا لو کہ امام کا نام روکھا نہ لیا کرو، روکھا نہ لیا کرو، کیونکہ ہمیں اگر کوئی قبلہ کعبہ علامہ نہ لکھے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اور ہم آل محمد کا نام روکھا لیں تو ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ممبر میں مجھ سے پہلے اللہ کے صاحب پڑھ رہے تھے اور بعد میں میں پڑھ رہا تھا، اس وقت بابا بہشتی فرمیندے، بڑی توجہ، بابا بہشتی فرمیندے، پھر اس نے کہا غازی اکھر، کا شرم کر، تیرا بابا فرماتا ہے اور ابو الفضل کا بابا اکھر نہ کروڑوں انصاری کے باپ قربان ہو جائے حضرت علمدار کی اس گزرگاہ سے جہاں اس کی جوتی کا قدم لگا ہو۔ ہماری عزت وقار، ہمارا شان صرف انہی کی وجہ سے ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ بھئی توجہ، حسین کی برابری میں تلنے والی۔ اگر آپ تاریخ کربلا کا مطالعہ کریں تو اصول کافی میں شرائط امام، ایک آیت ہے قرآن کی جو آپ کے خطیب بہت پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے آتی ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، آپ کو یاد بھی ہے، بقیت اللہ خیر لکم، سورہ یونس میں بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کہہ رہا ہے مجھ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے۔
اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو مجھے اللہ کا بقیہ تمہارے لیے خیر ہے. آیت سے آگے وما انا علیکم بحفیظ، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا بقیہ تمہاری لیے خیر ہے. وما انا علیکم بحفیظ، اور جب سے میں نے تمہارا وارث اپنے بقیہ کو بنایا ہے تو اس کے بعد تمہارا محافظ میں نہیں ہوں. میں توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد تمہارا محافظ میں نہیں ہوں. یعنی گویا تمہاری حفاظت بقیہ کی ذمہ داری ہے. یعنی جو مخلوق کا محافظ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امام. جو مخلوق کا محافظ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امام. بولو بولو. جو مخلوق کا محافظ ہو اسے کہتے ہیں امام. آپ میں سے کوئی شام کا سوار بیٹھا ہے؟ مولا آپ کی زیارت قبول کرے. جو نہیں کہے مولا آپ کو لے جائے. امجد بھائی آپ نے بی بی کا زیارت نامہ اس کی طرف یاد کو دوڑاؤ اور یاد کرو السلام علی من حفظت الامامت فی الکربلا. میرا اس دادی پر سلام، حجت خدا کا سلام ہے. میرا اس دادی پر سلام جس نے کربلا میں امامت کی حفاظت کی. بھائی توجہ چاہتا ہوں، امام کی نہیں، امامت کی حفاظت کی. جو مخلوق کا محافظ ہو اسے امام کہتے ہیں، اور جو امامت کی محافظ ہو اسے زینب کہتے ہیں. جو مخلوق کی محافظ ہو اسے امام کہتے ہیں، اور جو امامت کی محافظ ہو اسے ملکہ شام سلام اللہ علیہ کہتے ہیں. ختم ہو گئی میری مجلس. وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بات کرتا. خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. پڑھو قرآن. المال والبنون زینت الحیات. اللہ کہتے ہیں ہر بندے کی زندگی کی زینت دو چیزیں ہیں، مال اور بیٹے. مال اور بیٹے ہر بندے کی زندگی کی زینت ہے، مال اور بیٹے. علی جیسے بیٹے کائنات میں کسی کو ملے؟ کوئی حسن جیسا کسی کا بیٹا ہو تو بتاؤ. حسین علیہ السلام جیسا کسی کا کوئی بیٹا ہو تو بتاؤ. اتنے عظیم بیٹے کہ محمد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹوں کی ضرورت پڑی تو اللہ نے کہا انہی کو بنا لو. میں توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے کہا انہی کو بنا لو جو مبالغہ میں رسالت کے بیٹے بن کے گئے. یعنی اتنے عظمت والے بیٹوں کا باپ علی علیہ السلام، لیکن اس کی زینت نہ حسن نہ حسین نہ عباس نہ حنفیہ، زینب. بھائی توجہ چاہتا ہوں، زینب باپ کی زینت. توجہ چاہتا ہوں، باپ کی زینت. اور کبھی علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو باپ کس کی زینت ہے؟ ان اللہ زین نفسہ بعلی هو زین الرحمن. اللہ نے جب خود کو زینت دینا چاہی تو خود کو زینت دی علی سے. توجہ، وہ علی جو توحید کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام ملکہ شام. میں دو جملے بی بی کے علم کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. دنیا کو پتا ہونا چاہیے کہ جس علی کی عصمت معاب بیٹی، پردہ دار بیٹی اتنی بڑی عالمہ ہو، اس کے امام بیٹے کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر. سیدہ کھڑیے دربار. کہاں کھڑیے؟ دربار کس کا؟ آیت میں تفسیر کروں تو بہت بڑا وقت درکار ہے. عجیب جملہ کہا علی کی بیٹی نے الحمدللہ عدد الرمل والحساب. 18 جوانوں کے ساتھ سامنے نیزوں پہ ہیں. خدا کے لیے توجہ، جن میں 9 بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، یعنی 18 بنو ہاشم کے ساتھ سامنے. اور اس مرحلے میں علی کی بیٹی کا شام کے دربار میں کہنا الحمدللہ ہے عدد الرمل والحساب.
پروردگار میں پورا گھر قربان کر کے بھی تیری اتنی حمد کرتی ہوں جتنے تیری کائنات میں ریت کے ذرات. توجہ. وَوَزَنَتِ الْعَرْشِ إِلَى السَّرَا، اور سے عدد ذرات نہیں، تیرے عرش سے لے کر تحت السرا تک تیری کائنات کا جتنا وزن ہے اتنی تیری حمد. آپ نے غور کیا ہے، مسئلہ بھی ہے اس جملے میں لیکن فکر بھی ہے. علی کی بیٹی کا یہ کہنا کہ تیری اتنی حمد جتنے کائنات میں ریت کے ذرات، علی کی بیٹی بتانا چاہیے. پوچھنا چاہو تو بتاؤ کائنات میں ریت کے ذرات کتنے ہیں؟ تحت الثرا سے لے کر عرش اولا تک اللہ کی کائنات کا وزن کتنا ہے؟ اب جس کی بیٹی کے علم کا یہ معیار ہو، اس کے بیٹوں کے علم کا معیار کیا ہوگا؟ توجہ چاہتا ہوں. ملک صاحب جی سلامت. علی کی بیٹی آگے فرماتے ہیں یا یزید، تو کہتا ہے بادشاہ میں ہوں. اے توجہ، تو کہتا ہے بادشاہ میں ہوں، اس کا مطلب یہ کہ تیری حکمرانی ہے، تیری بادشاہ ہے. اس نے کہا اس میں کوئی شک ہے؟ علی کی بیٹی فرماتی اگر تیری حاکمیت ہے تو اپنے ہی دربار میں بولنے والوں کو خاموش کرا. یار خدا کے لیے جا، بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش. اگر تیری حکومت ہے، تیری حاکمیت ہے تو تیرے دربار میں تیرے بلائے ہوئے ہیں، تیرے بلائے ہوئے، یہ تیرے ہی ریت کے لوگ ہیں، ان کو خاموش کر. خدا کی عظمت کی قسم خاموش 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 کہہ کہہ کے لوگ تھک گئے. علی کی بیٹی فرماتی اب تجھے بتاؤں کہ حاکمیت کس کی ہے؟ بے کھانے والوں نے جاگو لگے. اب تجھے بتاؤں کہ حاکمیت کس کی ہے؟ ارتفاعتی خبابت الیمنا، علی کی بیٹی نے دائیں ہاتھ کو یوں بلند کیا اور ایک انگلی کے اشارے سے کہا اسکوٹ خاموش خاموش. علی کی بیٹی کہنا تھا خاموش. سکنت الہوا، ہوا رک گئی، والاجوا، فضا رک گئی، حتی سکنت الاجراس فی آلاق الابل، حتی کہ اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بھی رک گئی. توجہ توجہ. شیخ مفید آل اللہ مقامہ بہت بڑے عالم گزرے، آپ رو پڑے، آپ کا حق ہے. وہ فرماتے ہیں دنیا والوں تم نے غور کیا علی کی بیٹی کا کہنا تھا خاموش، ہوا کیوں رکی، فضا کیوں رکی، اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں کیوں رکی؟ اس لیے لأنما الامر صدلا من لسان اول الامر. تم دیکھتے نہیں ہو کہ شام کے دربار میں اول الامر کی زبان سے امر صادر ہوا تھا. لأنها سلام اللہ علیہا کانت فی ذالک الوقت نائبۃ الامام. شام میں علی کی بیٹی نہیں، وقت کا امام بول رہا تھا. وقت کا امام. توجہ چاہتا ہوں دوستو، ختم ہو گئی میری مجلس. اس کے بعد ثم توجہت، علی کی بیٹی کو توجہ ہوئی اور کہا یا یزید اور یزید سن، تو جتنی کوشش کر سکتا ہے جا کر وجہ جو چل اچھا کیا میں نے پوچھ لی. بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں اسی طرف بات کو بول لوں گا، خدا کے لیے جا کر. بھائی توجہ چاہتا ہوں، تو جتنی کوشش کر سکتا ہے کر، جتنی طاقت لگا سکتا ہے جا لگا. واللہ لا تمحو ذکرنا، میں ملکہ شام تجھے چیلنج کر رہی ہوں، تو میرے بھائی کا ذکر مٹا نہیں سکے. ولا تمیت وحینا، اور نہ تو ہمارے پیغام کو مار سکے گا. کیوں؟ لأنی احییت اخی فی قلوب المؤمنین. کیا بات ہے، علی کی بیٹی کا کیا اختیار ہے. فرماتی ہے میں ہر مومن کے دل میں حسین کو زندہ کر کے جا رہی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ختم ہو گئی میری مجلس.
اگر مجھے تھوڑا سا پہلے بتایا جاتا تو میں شاید فضائل ہی امام حسن علیہ السلام کی پڑھتا، کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بعد والے ذاکر کا حق ہے، اس کا حق ضائع نہیں ہونا چاہیے، خدا کے لیے کیا کرنا۔ بات اگر یہاں تک سمجھ میں آ گئی تو فیصلہ تم نے خود کرنا ہے۔ یہ جو نام آل محمد پہ تمہارے بدن میں کب کبھی طاری ہوتی ہے اور اچانک آنسو برسنے لگتے ہیں، یہ شام کی ملکہ کی دعا کا اثر ہے۔ یہ دعا مانگی تھی پروردگار میرے حسین کو زندہ رکھنا۔ آج اس امام کی شہادت کی مجلس ہے جسے حسن امیر کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی ان لفظوں پہ غور کیا؟ جب سے پیدا ہوئے سن رہے حسین غریب، حسن امیر۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا بیٹا بھی امیر قاسم، باپ بھی امیر، بیٹا بھی امیر۔ ذرا غور کرنا وجہ کیا ہے؟ میں بڑا سوچتا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت بات سمجھ آئی جب شام کی ملکہ نے نانا کی زری پہ جا کے سوال کیا۔ مسلمان آپ سے پوچھتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو؟ یار خدا کے لیے آپ ہم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تم مر کیوں نہیں جاتے ہو؟ آپ نے اللہ کی کائنات میں کسی نبی کی امت ایسی دیکھی جس جاننے کے باوجود وہ زہر امام حسن کو دیا اور اس انداز سے دیا، ان شقت یدیہ ورجلہ، ہاتھ شک ہو گئے، پاؤں شک ہو گئے۔ خود اندازہ کرو جس زہر کا اثر ہاتھوں کو چیر دے، ہاتھوں سے خون کے فواری جاری کر دے، اور زہر نے جگر پہ کیا اثر کیا ہوگا۔ مغرب کا وقت ہو چکا، سارے عزادار ماتمی بیٹھے ہو۔ یہی وقت تھا جب امام حسن اپنے گھر میں آئے، عشاء کے بعد گھر میں زہر ملا، تڑپ رہے ہیں بستر پر۔ خدا کی عظمت کی قسم، جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، جب میں اشارہ کروں گا تو بلائیے گا، خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا۔ تڑپ رہے تھے امام حسن مجتبیٰ، اور اچانک اپنے بیٹے کو بلایا جناب قاسم کو کہ جا کے پھپھیوں کو بلا کے لے آ۔ خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کیجئے گا۔ جناب قاسم گئے پھپھیوں کے پاس، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ساری رات دروازے پہ بیٹھا رہا۔ علی مولا کی شہادت کے بعد شام کی ملکہ نے اعلان کیا تھا کہ جن یتیموں غریبوں کی پرورش میرے بابا کرتے تھے وہ مایوس نہ، میرا دروازہ کھلا ہے۔ تاجوں سے پہلے دروازہ کھلا اور جناب فیضا نے دیکھا کہ دروازے پہ کوئی بچہ بیٹھا ہے۔ بی بی نے ایک جملہ کا اے سوالی، ابھی تک تو علی کی بیٹیوں نے نماز تہجد نہیں پڑھی، بس سننا تھا بچے کا کہ تڑپ کر دادی اماں میں سوالی نہیں، میں حسن کا بیٹا ہوں۔ بس عزیزان گرامی، خدا آپ کو سوائے حسن کے دنیا کے کسی غم میں نہ رہے۔ چونکہ تاریخ مقاتل میں یہ جملہ موجود ہے کہ جہاں مجلس کا اعلان ہو، 3 بیویاں حسین کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں، ایک بقیہ سے 2 شام سے، اور آج حسین بھی اس مجلس میں آیا ہوا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ، بہن شام والی کے ساتھ، اپنی سکینہ کے ساتھ اپنے حسن بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آئے۔ بس عزیزان گرامی، علی کی بیٹیوں نے جو ہی بھائی کی خبر سنی، تڑپ کے چلی، ادھر بیویاں چلی، ادھر جناب عزیزان گرامی، ادھر جناب فروا نے حسن کے جگر کے ٹکڑوں کو چھپانا چاہا۔ شام کی ملکہ نے آواز دیا، نہ چھپا، میں ماں کی پٹیاں باندھی رہی ہوں، نہ چھپا، میں بابا کے سر میں پٹیاں باندھی رہی ہوں۔ بس عزیزان گرامی، خدا آپ کو سوائے غم حسین کے دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ بھائی کا یہ حالت دیکھا، بھائی کا یہ حالت دیکھا، سوچ سکتے تو سوچنا جب حسن دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ کی کائنات کا پہلا جنازہ تھا، اللہ کی کائنات کا پہلا جنازہ تھا جو کفن سفید پہن کے نانا کی مزار تک گیا، واپس پلٹا تو کفن سرخ تھا، واپس پلٹا تو کفن سرخ تھا، اور ماتمی عزاداروں جاگنے کی کوشش
کوشش کرنا. جب شام کی ملکہ نے حسن کے جنازے میں تیر دیکھے، حسن کے جنازے میں تیر دیکھے، بھائی کے جنازے پہ نہیں بیٹھی، ماں کی چادر پہن کے سیدھی نانا کی سری پہ آ گئی اور ہاتھ رکھ کے کہا اے نبیوں کے نبی نانا، اے رسولوں کے رسول نانا، ایک مرتبہ قبر سے باہر آ اور اپنی نواسی کو سوال کا جواب دے. اے نانا، میں نے آپ کی زبان سے سنا تھا حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے، حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے. اے نانا، تیری امت نے امیر کا یہ حال کیا. اے نانا، تیری امت نے امیر کا یہ حال کیا. اے نانا بتا میرے غریب کا کیا حال ہوگا. بس عزادارو، آ گیا حسن کا، آ گیا حسن والا کا تابوت، آ گیا تابوت امام حسن. آج تو تابوت اس شام سے برآمد ہو رہا ہے کہ تابوت پہ پھول رکھے ہوئے ہیں، تابوت پہ تیر بھی لگے ہوئے ہیں. لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جب یہ تابوت بہنوں کے سامنے آیا ہوگا تو علی کی بیٹی کا کیا حال؟ ماتم حسین، ماتم حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجلس عزا کے فوری بعد ماتمداری لگا ہو چکا ہے، جس میں ضلع بھر کے ماتمی دستے